رحم فرمائیں، دروشی پڑھیں سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ بخاری شریف کی تیسری حدیث شریف ہم پڑھنے لگے ہیں۔ پہلے سند سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ الی آخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ بن بکیر سے سنی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی لیث نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عقیل سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن شہاب سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عروہ بن زبیر سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث سنی۔ وہ فرماتی ہیں انہا قالت، وہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی، کہ جو سب سے پہلی چیز رسول اللہ پر وحی کا سب سے پہلے جو آغاز ہوا وہ اس انداز میں ہوا الرؤیا الصالحۃ، کہ نبی پاک علیہ السلام کو صالحہ خواب آتے تھے، فی النوم میں، نیند میں، فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ اب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی خواب آتا وہ صبح روشن کی طرح واضح ہو جاتا، یعنی عملاً اس کام کا ظہور ہو جاتا جو خواب نبی پاک علیہ السلام جو بات خواب کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ کیفیت ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی، یہ وہی ابتدائی زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہی کیسے آنا شروع ہوئی، ہدایت کا سارا دار و مدار تو وہی پر ہے نا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت کا اندازہ کریں کہ آپ نے وہی کا یہاں سے آغاز ہوا، وہاں سے حدیث لینا شروع کی ہے، وہ بیان کرنا شروع کی ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی رسول اللہ کی کہ رات کو خواب آتا، صبح وہ عملاً واقعہ مرز وجود میں آ جاتا، تو پھر اس حضور کی کیفیت میں ثم حبب الی الخلاء، پھر نبی پاک علیہ السلام کو خلوت میں بیٹھنا پسند ہونے لگا، تنہائی میں بیٹھنا حضور کو محبوب ہونے لگا۔ فکان یخلو بغار حرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو خلوت کے لیے، تنہائی میں بیٹھنے کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو غار حرا کی زیارت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ وہاں پہ تشریف فرما ہوتے، فیتحنس فیہ، اس میں عبادت کرتے، وہو التعبد اللیالی ذوات العدد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ چند دن تک تشریف فرما ہوتے، عبادت گزارتے، عبادت کرتے اللہ رب العزت کی، قبل ان ینزع الی اہلہ، پھر جب دل کرتا تو واپس اپنے گھر تشریف لے آتے، ویتزود لذالک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زاد راہ اپنے ساتھ لے کے جاتے، ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلھا، پھر حضرت جب وہ زاد راہ ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے، اس کی مثل اور لے جاتے، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، حق آ گیا، یعنی جبریل امین علیہ السلام وہی لے کے بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہو گئے۔ اگر آپ تصورات اس بارگاہ کا تصور کریں، غار حرا کا تصور کریں، تو یہ حدیث شریف ہمیں غار حرا تک، اس مقام تک لے کے جاتی ہے جہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے، اور اس پتھریلی زمین پر جہاں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، وہاں پہ جبریل امین علیہ السلام اترے ہیں۔ اب دنیا بھر کی ساری جگہ اگر کوئی کتنا بھی قیمتی سنگ مرمر لگا لے، کوئی کتنا قیمتی فرش بنا لے، کوئی سونے کا بھی فرش بنا لے اس دنیا میں، کوئی کستوری کا فرش بھی اس دنیا میں بنا لے، ان پہاڑوں کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہیں پتھر ہی ہیں پتھر، لیکن وہاں کیا تھا؟ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، وہاں کیا تھا؟ جبریل تشریف لائے تھے، وہاں قرآن اترا تھا، اس لیے اسے جبل نور بھی کہتے۔ جبریل امین تشریف لائے، واہوا فی غار حرا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے، جبریل تشریف لائے، فجال مالا کو، تو فرشتہ آیا، فقال اقرا، تو فرشتے نے آ کے کہا کہ پڑھیے، فقلت ما انا بقاری،
فقالا، تو رسول اللہ نے فرمایا فقالا فقلت ما انا بقارئ، حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی فغطنی حتى بلغ منی الجہد، تو اس فرشتے نے میرے قریب آ کر مجھے زور سے دبایا۔ جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل حالت میں تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قوت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے صرف محض اپنے ایک پر اس پر کے بھی کچھ حصے پر قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کے الٹا زمین پہ پھینک کے مارا تھا اور پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ ان کے ایک پر کی طاقت کا یہ عالم ہے، پر کے کچھ حصے کی، کہ وہ زمین جیسی چیز کو بھی اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ آپ کی طاقت ہے۔ تو اتنا طاقت رکھنے والا حضرت جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کو پوری قوت کے ساتھ دبایا۔ جب پوری قوت کے ساتھ دبایا تو حدیث شریف کا ایک معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے دبایا تو میری قوت ختم ہو گئی، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں زیادہ حق کے قریب ہے کہ جبریل امین کی اپنی قوت ختم ہو گئی، حضرت جبریل کی اپنی قوت ختم ہو گئی۔ اب اس پہ بڑی بحث ہے کہ دبایا کیوں گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی اتری تو حضور کو ایسے پکڑ کے دبانے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس پہ محدثین کرام نے، شارحین احادیث نے بہت سے جواب دیے ہیں، بہت سے اس کے جواب دیے ہیں، لیکن جو سب سے عمدہ جواب ہے وہ میں آپ کی آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وحی اتری تو کلام مجید اپنے شان نفسی کے ساتھ اترا۔ ایک تو قرآن ہے جو الفاظ اور روشنائی کا مرکز ہے، الفاظ اور روشنائی کا مجموعہ ہے جو ہمارے پاس ہے، جس کے الفاظ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہے حقیقت کلام، ایک ہے نفسی کلام جو اللہ کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب اس کا اظہار ہوا تو یقیناً وہ سارا قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اے محبوب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ تو جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ ثقیل ہے، یہ بھاری ہے، جب وہ اتنا بوجھ رسول اللہ کے سینے پہ اترا تو ظاہری بات ہے نبی پاک علیہ السلام کو اس کا بوجھ محسوس ہوا، اور جبریل امین کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب کو ایسے پکڑ کے دبا لو۔ یہ دبانا مختلف طرح سے ہوتا ہے، کبھی کوئی تکلیف میں بچہ ہو تو ماں بھی ایسے پکڑ کے دبا لیتی ہے، ماں بھی پکڑ کے دبا لیتی ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے پوری قوت لگا کر دبایا نبی پاک علیہ السلام کو، اور یہ وہ قوت والا ہے جس کو اللہ کہتا ہے یہ قوت والے ہیں حضرت جبریل۔ ان کی قوت اور ان کی طاقت قرآن میں بیان کی ہے۔ ان کو امین بھی کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوت والے ہیں۔ میں نے ان کی ایک تصویر دکھائی کہ قوم لوط پوری بستی کو پر کے ایک حصے پہ اٹھا کے نیچے آدھے آسمان تک لے جا کر واپس زمین پہ پھینکنے والے ہیں، اتنی قوت ہے۔ پوری قوت لگائی نبی پاک علیہ السلام کو۔ پھر بتائیں کہ نبی پاک کی قوت کا کیا عالم ہے۔ اتنے قوت والے نے جس ذات کو دبایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پہ بھی خراش نہ آئی، پوری قوت لگا دی لیکن خراش نہ آئی، تو ان کی قوت کا کیا عالم ہے جن کو دبایا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف ساری اگر پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، میں آگے اسی طرح چلتا ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر کہا کہ پڑھیے، پھر تیسری مرتبہ پھر کہا پڑھیے، تو نبی پاک علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے، ما انا بقارئ ثم ارسلنی، پھر انہیں چھوڑ دیا، فقال اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر کہا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب جب بات آئی نا محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی، رب ذوالجلال کی، اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور یہ بتا دیا کہ جو پڑھ رہا ہوں اے جبریل، یہ آپ سے سیکھ کے نہیں پڑھ رہا، بلکہ جس رب نے سکھایا ہے اس کا نام آ گیا ہے، لہذا میں اس کے نام پہ پڑھ رہا ہوں۔ خلق الانسان من علق، یہ آیات جو تھی ساری نازل ہوئیں۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ وہاں سے فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات لے کر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی طرف تشریف لے آئے، اور حضرت سیدہ
खदीजातुल कुबरा के पास जाके कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। फ़ज़म्मिलू हो, लोगों ने वहाँ जितने लोग थे जो आपके ग़ुलाम थे हज़रत खदीजा के, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर चादर उड़ाई। और कुछ देर के बाद जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उस कैफियत से बाहर आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत बहाल हुई, इलाही अर्शी जलवे जिस सीने पे उतरे, ये कैफियत तो बनती थी। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अगर असली हालत में बंदा देख ले, या किसी भी फरिश्ते को उसकी असली सूरत में आम बशर देख ले तो मर जाए, आम बशर देख ले तो मर जाए। तो मुझे बताएं, जिब्रील तो असली सूरत में आए ही थे, कलामे इलाही नफसी शान के साथ उतरा था, नफसी शान के साथ उतरा था, जो उसका ऐलान है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कलाम हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो वो भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। तो सीना मुकद्दस पे उतरा था, ये कैफियत तो होनी थी, क्योंकि शान नूरानियत के साथ साथ शान बशरियत भी थी, और बशरियत के तकाजे हैं कि पसीना भी आए, कुछ इज़्तिराब भी हो। मैं बड़े एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुकाम ऐसा है कि यहाँ से बड़े बड़े लोगों ने मार खाई है इस हदीस को बयान करते हुए, क्योंकि अगर शान रिसालत में ज़रा सी तनकीस हो जाए बंदा दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए मैं एहतियात मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत खदीजा से कहा, फ़क़ाल अली खदीजा था वअख़बरहल ख़बरा, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या सुनाया और फरमाया लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, और फरमाया कि मुझे अपने जान का खौफ है। फ़क़ाल खदीजा, तो वफ़ा शार बीवी, अज़मत वाली बीवी, उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ जनाब सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं। हज़रत सैयदा खदीजा की मार्फत का आलम चेक करें, उनकी शान और अज़मत को देखिए, उनकी अक्लमंदी और जहानत को देखिए, उनकी फतानत को चेक कीजिए। उन्होंने कहा कि जो खूबियाँ हमने आपके अंदर देखी हैं, जिसे अल्लाह ये औसाफ अता फरमाता है, अल्लाह उसे कभी भी रुसवा नहीं करता। ये औसाफ आज सुन के हम चाहते हैं कि हम भी अपने अंदर पैदा कर लें। औसाफ सैयदा खदीजा ने अपनी बसारत से कहा, अपने तजर्बे से ये बात की कि जिसको अल्लाह ये वस्फ देता है, ये औसाफ जिसे देता है, क्योंकि हुजूर की नबूवत से पहले का ये वाक़या है ना, ऐलान नबूवत तो बाद में हुआ। तो फरमाया जो औसाफ आपकी ज़ात के अंदर अल्लाह ने रखे हैं, वो जिसे अल्लाह देता है उसे अल्लाह कभी भी शर्मिंदा नहीं करता, तना नहीं छोड़ता। अब कल्लाही, हरगिज़ नहीं, वल्लाही मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। इन्नका लतासिलुर रहमा, सबसे मुश्किल बात कि आप रिश्ते जोड़ते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों के दरमियान आप सिला रहमी से काम लेते हैं, आप रिश्ते जोड़ते हैं। तो जो रिश्ते जोड़ता है अल्लाह उसे कभी गमगीन नहीं करता, कभी तना नहीं छोड़ता। और फरमाया व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों के बोझ उठाते हैं, आप लोगों के बोझ उठाते हैं, और जो लोगों के बोझ उठाए अल्लाह उसे कभी तना नहीं छोड़ता। व तक्सिबुल मादूमा, आप यतीमों को, बेवाओं को, मसाकीन को कमा के खिलाते हैं। एक तो होता है ना मैंने आपसे लेके किसी मिस्कीन को दे दी, और एक है मैं अपने हाथ से कमा के किसी को खिलाऊं और फिर किसी दूसरे को खिला दूं, किसी मिस्कीन को, यतीम को, बेवा को दे दूं। तो फरमाया ये खूबी आपकी ज़ात के अंदर अल्लाह ने रखी है, और जिसके अंदर ये खूबी अल्लाह रखता है अल्लाह उसे कभी तना नहीं छोड़ता। व तक़रिउद्दैफ़ा, आप मेहमान की बड़ी खिदमत करते हैं, मेहमान की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। व तोईनु अला नवाइबिल हक़्क़ी, और आप हक़ के मामले में जब कोई हक़ पे हो आप उसकी मदद करते हैं। ना किसी गरीब का फ़र्क है, ना अमीर का फ़र्क है, जो हक़ पर हो, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसकी मदद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हदीस यहाँ तक बयान करूँ, क्योंकि जो दुरानिया रखा है वो मैंने सारा आधा घंटा रखा हुआ है, इसलिए